بسم اللہ الرحمن الرحیم. Guys, today we are going to discuss the second topic of this chapter, which is called History and Importance of Hadith. And this is a very important topic named Compilation of Hadith. I hope you all do remember کہ پیپر 1 میں ہم نے Compilation of قرآن کا ایک ٹاپک پڑھا تھا، جس میں بیٹل آف یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر کے فیز کی کمپائلیشن پڑھی، جس کا آئیڈیا حضرت عمر نے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے فیز کی کمپائلیشن وہ قرآن کی تھی. یہاں پر ہم حدیث کی کمپائلیشن پڑھیں گے. تو کیٹاگوریکلی قرآن کی کمپائلیشن لارجلی 2 فیزز میں ہوئی ہے، جبکہ حدیث کی کمپائلیشن 4 فیزز میں ہوئی ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. تو آج کے لیکچر میں ہم ان 4 فیزز کی کمپائلیشن کی ڈسکشن کریں گے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو کمپائلیشن ہوئی وہ فرسٹ سینچری میں ہوئی، اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیورنگ دا ٹائم آف پرافٹ. قرآن پرافٹ کے دور میں کمپائل نہیں ہوا، پرافٹ کی ڈیمائز کے بعد ہوا تھا. لیکن حدیث جو ہے وہ پرافٹ کے دور میں ہی کمپائل ہوئی، اور پرافٹ نے خود کمپائلیشن کرائی. ہوا یہ کہ انیشلی پرافٹ نے کمپینینز کو حدیث کمپائل کرنے سے منع رکھا انیشلی. اس کے کچھ ریزنز تھے. یہ ایک پارٹ بی کا کویشچن بھی آ چکا ہے. شروع میں اس لیے منع رکھا کہ پرافٹ فزیکلی پریزنٹ تھے، مسلمان وارز میں بیزی تھے، قرآن بھی ریویل ہو رہا تھا. اگر پرافٹ ان کو حدیث کی کمپائلیشن کا کہتے تو ہو سکتا تھا وہ قرآن اور حدیث کو مکس اپ کر دیتے، وہ کیا کرتے تھے، مکس نہ کرتے تھے. تو اسی لیے، اور آپ کو پتہ ہے مائیگریشن آف مدینہ کے بعد بیٹل آف بدر، احد، ٹرینچ ایک بیٹل کی سیریز ہے. تو مسلمس کے پاس ٹائم نہیں تھا اس لٹریچر کے کام کو کرنے کے لیے. تو شروع میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور جب ان کو لگا کہ مسلمان کمیونٹی میچور ہو گئی ہے اور وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں قرآن کیا ہے، ورڈ آف اللہ، حدیث کیا ہے، ورڈ آف پرافٹ، اور اب ان کے پاس ایکسیس ٹائم ہے، تب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروموٹ کیا کمپینینز کو کہ وہ پرافٹ کی باتیں، ان کے ایکشنز لکھیں. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسکرائبس کو بھی اپوائنٹ کیا ہوا تھا حدیث لکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی ان لیٹر تھے. تو پرافٹ کے بیہاف پر جتنے بھی لیٹرز لکھے گئے، ہمیں پتہ ہے اسلامک ہسٹری میں پرافٹ نے ڈفرینٹ انویٹیشنز بھیجے ڈفرینٹ امپائرز کو، پرافٹ نے ڈفرینٹ ٹریٹیز سائن کی، لکھی گئیں. یہ ساری چیزیں جو نبی کی تھیں، نبی کے اسکرائبز نے لکھی، تو وہ ڈاکومنٹڈ چیزیں حدیث ہیں. تو پتہ چلا کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پرافٹ کی باتیں، چاہے وہ ٹریٹی کی فارم میں ہو، لیٹر کی فارم میں ہو، لکھی بھی گئیں اور پریزرو بھی ہوئیں. اب پریزرو کیوں ہوئی؟ کمپینینز نے کیوں ان کو پریزرو کیا؟ کیونکہ پرافٹ نے پریزرو کرنے کا آرڈر دیا. ہمارے پاس ایک بڑی فیمس حدیث ہے جس کو میں نے انسرکل کیا ہے. پرافٹ نے فرمایا تھا، may Allah give freshness to one who hears, preserve and communicate my sayings. تو صحابہ کو لگا کہ اگر may Allah give freshness، یہ بہت بڑی دعا ہے اگر ہم حدیث کو پریزرو کریں، تو انہوں نے اس لیے حدیث کو پریزرو کیا. اور جو آپ کا فیئرویل سرمن تھا جس میں پرافٹ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں اپنی امت سے ڈسکس کی، آپ نے اس میں بھی کیٹاگوریکلی کہا تھا، کیونکہ پرافٹ کو پتہ تھا کہ یہ میری باتیں ملٹی پلائی ہوں گی، اگلی جنریشن پر جائیں گی. تو آپ نے کیا کہا تھا، ہی ہو از پریزنٹ ہیئر شل کیری دس میسج ٹو ون ہو از ایبسنٹ. تو جو لوگ ایبسنٹ ہیں ان تک میرا میسج پہنچا دینا. تو لوگوں نے اس کو محفوظ رکھا، پریزرو رکھا، میمورائز کیا، اپنے ڈاکومنٹس میں لکھ لیا. تو جب کوئی چیز یاد ہو جاتی ہے، ڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے، پریکٹس میں آ جاتی ہے، تو وہ پریزرو ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ پرافٹ کے ٹائم پہ حدیث پریزرو ہو چکی تھی. اب کیا کوئی کمپائلڈ بک ایگزسٹ کرتی تھی پرافٹ کے ٹائم پہ؟ تو اس سوال کا جواب ہے یس. ایک کمپینین تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن عمر ابن علاس. ان کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا صحیفہ صادقہ. یہ نام یاد رکھنا ہے، صحیفہ صادقہ. اس میں انہوں نے 2000 نریشن جو پرافٹ کی تھیں
لکھی ہوئی تھی، اور یہ کمپائلڈ کاپی رسول اللہ کے دور میں ایگزسٹ کرتی تھی۔ اب یہ جو صحابی تھے یہ پروفٹ کی ہر گیدرنگ میں جہاں جہاں یہ ہوتے ہر چیز نوٹ کر لیتے تھے، ایون پروفٹ کا اسمائل، پروفٹ کا اینگر، پروفٹ کے بیٹھنے کا سٹائل، ہر چیز نریٹ کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے ان کو کہا کہ آپ صرف ریلیجس گیدرنگ میں ریلیجس ڈسکشن نوٹ کریں، آپ تو کیجول ڈسکشن بھی لکھ لیتے ہیں جو نبی کرتے ہیں، کبھی نبی لائٹر موڈ میں ہوتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر نے لکھنا بند کر دیا کہ یار اچھا شاید مجھے ہر چیز نہیں لکھنی چاہیے۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ ہیز اسٹاپڈ رائٹنگ ہز نریشنز، تو پروفٹ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا دیٹ واللہ وٹ ایور کمز آؤٹ آف دس ماؤتھ از آل ٹروتھ۔ کیا مطلب تھا؟ پروفٹ سیڈ نتھنگ کمز آؤٹ آف دس ماؤتھ ایکسیپٹ ٹروتھ، یعنی میں فرینکلی، کیجولی، کسی بھی فارمیٹ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میرے منہ سے سچ نکلتا ہے، مطلب میری ہر بات، ہر موقع کی بات امپورٹنٹ ہے۔ جب عبداللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ تو پروفٹ کے دور میں صحابہ نے حدیث کمپائل کی، یہ تھا فرسٹ فیز۔ پیراگراف سوئچ کریں گے اور پھر لکھیں گے نبی کی ڈیمائز کے بعد صحابہ کا دور ہے، جس کو ایج آف ہم کمپینینز بھی کہتے ہیں، اور ابھی فرسٹ سینچری چل رہی ہے۔ ایج آف کمپینین کو ہم 11 سے 100 AH بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی یہ وہ دور ہے، یا کلیکٹیولی فرسٹ سینچری بھی کہتے ہیں پروفٹ کے دور کو اور کمپینینز کے دور کو۔ اس دور میں بھی حدیث کمپائل کی گئی۔ اب پہلی بات یہ کہ اس دور میں کیوں کی گئی، اس کے بہت سے ریزنز ہیں جو آپ تھیریٹیکل نوٹس میں جب یہ ٹاپک پڑھیں گے اس میں نے سارے ایکسپلین کیے ہیں، وہ آپ نے پڑھنے ہیں وہاں پر، کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں کمپینینز جو تھے اسٹیپ بائی اسٹیپ دے ور ڈائنگ، مسلمان فار اینڈ وائڈ ایریاز میں سیٹل ہو رہے تھے، اینٹی اسلامک ایلیمنٹس دین کو تباہ کرنے کے لیے فیک باتیں سرکولیٹ کر رہے تھے، مسلمان کمیونٹی اتنی پھیل گئی تھی کہ اگر حدیث کمپائل نہ ہوتی تو فیوچر جنریشن تک باتیں نہ پہنچتی، یونٹی انٹیکٹ کرنا امپورٹنٹ تھا، مسلمانوں کو پروفٹ کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر یونائٹڈ رکھنے کے لیے حدیث کی کمپائلیشن ضروری تھی، اور سب سے بڑا فیکٹر کمپینینز کی ڈیتھ تھی۔ تو اس وجہ سے اس دور میں بھی کمپینینز نے احادیث کمپائل کی۔ جو اس دور کی کمپائلیشن ہے ان میں صحیفہ جابر، صحیفہ ابن عباس، یہ کچھ کمپینینز ہیں جنہوں نے احادیث کمپائل کیے، کیونکہ یہ فور کاسٹنگ کر رہے تھے کہ آگے آنے والا دور کیا ہے۔ اگر ہم اس دور میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن دیکھیں تو ایک رائٹلی گائیڈڈ کیلف تھے جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز نے آفیشلی یہ رسپانسبلٹی لی، اور جب انہوں نے ریئلائز کیا نا جو فیکٹرز جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، کمپینینز کی ڈیتھ وغیرہ، تو انہوں نے گورنر آف مدینہ کو لکھا کہ اگر ہم حدیث کو کمپائل نہیں کریں گے تو فیوچر جنریشن کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ڈفرینٹ صحابہ کو ڈھونڈے اور ان سے پروفٹ کی بات کو لرن کرے۔ تو انہوں نے آرڈر دیا گورنر آف مدینہ کو، اور گورنر آف مدینہ اس کیلف کے آرڈر پر کچھ ریلیجس لوگوں کو جمع کیا جن کا نام امام شہاب الزہری وغیرہ تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر فار اینڈ وائڈ ایریاز ٹریول کروا کے جہاں جہاں کمپینینز سیٹل تھے ان سے پروفٹ کی باتیں جس کو پتہ تھیں وہ حاصل کی، تاکہ ڈفرینٹ لرننگ سینٹرز جو اس دنیا میں بن چکے تھے اس کو ایک لرننگ سینٹر میں کنورٹ کریں، تاکہ فیوچر جنریشن کو ڈفرینٹ جگہوں پر پھرنے کی بجائے انڈر ون روف، جس طرح ہائپر اسٹار جاتا ہے نا انڈر ون روف ساری فیسلٹی ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے۔ اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے میسو ٹریولنگ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں مکہ سے سیریا گیا صرف ایک حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے۔ مطلب یہ تھا کہ ایک ہو یا ہزار حدیثیں ہوں، جس کے پاس کوئی حدیث ہے اور پتہ چلتا تھا، چاہے ایک ہے دو ہے، ہمیں ٹریول کرنے کا آرڈر ہوتا تھا۔ تو اس طرح میسو ٹریولنگ سے اس دور میں احادیث کمپائل کی گئیں، اور اگر ہم فیمس کمپائلیشن کی بات کریں
تو ورک آف شہاب الزہری یہ فیمس ہے، اور ورک آف ابو بکر الحازم یہ فیمس ہے۔ تو پروفٹ کی ڈیمائز کے بعد کمپینینز نے اور ایک امیہ ڈائنیسٹی کے کیلف جن کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا، انہوں نے یہ کام کیا تاکہ نبی کی ٹیچنگز جو کہ حدیث ہے، اور جو کہ پریویس لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ اگر حدیث نہ ہو تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ ہم اسلامک ٹیچنگز کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، بیکاز قرآن کے جتنے بھی آرڈرز ہیں اس کی ایکسپینشن، ایکسپلینیشن اور اس کی کمنٹری ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ تو یہ ان ریلیجس لوگوں کو پتہ تھا، تبھی تو وہ حدیث کی کمپائلیشن کو بہت سیریس لے رہے تھے۔ اس کے بعد تھرڈ فیز آ جاتا ہے تابعین۔ دیکھیں، جس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا اس کو کمپینین کہتے ہیں، صحابی۔ جس نے کسی صحابی کو اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جس نے کسی تابعی کو اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا اور کمپنی میں رہا اس کو تبع تابعی۔ یہ 4 فیز ہیں۔ تو کمپینینز کے فیز کے بعد سکسیسر آف کمپینینز کا دور آتا ہے جس کو ہم تابعین کہتے ہیں۔ تابعین کا دور یہ 2nd سینچری تھا بیٹا، اور اس دور میں اسلام اتنا پھیل گیا تھا، حضرت عمر کے دور میں ہی بیٹا 1st سینچری میں 22 لاکھ اسکوائر مائلز تک ہاف آف دا ورلڈ پہ اسلام تھا۔ آگے رائٹلی گائیڈڈ کیلف میں انشاءاللہ ہم کافی زیادہ ڈسکشنز کریں گے۔ تو اس دور میں بصرہ سینٹر آف لرننگ تھا، اور اس دور میں جو ریلیجس لوگ تھے فیمس تابعین، ان میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابو عروہ، عبداللہ بن مبارک، ابو بکر ربیع، یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے فیمس کمپائلیشن میں اپنا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن دیا۔ اب اس دور میں کیا ہوا، کیونکہ ہم کمپائلیشن پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں نے ایک سٹیپ ایڈیشنل کام کیا۔ صرف پروفٹ کی حدیث گیدر نہیں کی، پروفٹ کی حدیث اسلام کا پرائمری سورس ہے، اس کے علاوہ بٹ آلسو انہوں نے اور ٹاپ اپ کیا کیا، انہوں نے پروفٹ کے کمپینینز کی سینگ اور پروفٹ کی فیملی ممبرز جو اہل بیت ہیں ان کی سینگز کو بھی ریکارڈ کیا، جہاں جہاں سے ملی جمع کیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ قرآن پریزرو ہو گیا، حدیث ہم کہہ رہے ہیں، لیکن نبی کے ہاؤس ہولڈ کے لوگوں کی باتیں امپورٹنٹ ہیں، نبی کے کمپینینز کی باتیں امپورٹنٹ ہیں فیوچر جنریشن کے لیے، تو انہوں نے وہ بھی کمپائلیشن کی۔ اکثر ہمیں انٹرنیٹ پر حضرت علی کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کے جو سینگز ملتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ تو ان لوگوں نے ادر دین حدیث یہ کام بھی کیا، اور اس دور کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ بکس بنی کمپائلیشن، سب سے فیمس موطا امام مالک اور کتاب الاثر امام اعظم ابو حنیفہ اور مسند احمد بن حنبل، یہ فیمس کتابیں ہیں جو کمپائل کی گئیں، جن پر آج تک لوگ کنسلٹیشنز کرتے ہیں۔ یہ 2-3 نام جو میں نے انسرکل کیے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہاں تک ہی اگر آپ اس پر پیراگراف لکھ دیں دیٹ ول بی انف۔ اچھا، جب کمپینین کے دور کی بات آپ لکھیں گے تو نوٹس میں نے یہ بھی لکھا ہے وتھ فیکٹس کہ کون سے صحابی نے کتنی احادیث اپنے دور میں کمپائل کی۔ جیسے سب سے زیادہ نمبر حضرت ابو ہریرہ کا ہے 5600، پھر حضرت عائشہ وومنس میں ٹاپ پر ہیں 2210 احادیث، تو وہ فگرز بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں جو میں نے P2 کے تھیوریٹیکل نوٹس میں لکھا ہوا ہے، آئی بلیو اس کی ہارڈ کاپی آپ سب کے پاس ہے۔ تو یہ تھا 3rd فیز۔ لاسٹ فیز ہے کہ کمپائلیشن آف حدیث ڈیورنگ دا ٹائم آف تبع تابعین، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا لیکن تابعین کو دیکھا، یہ 3rd سینچری ہے بیٹا۔ یہ سینچری کمپائلیشن آف حدیث کی گولڈن سینچری سمجھی جاتی ہے، یعنی حدیث کی کمپائلیشن کا جو گولڈن ایرا ہے وہ 4th فیز ہے جس کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر گولڈن کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ اس میں حدیث کی کمپائلیشن کو ریسرچ کے ساتھ کنڈکٹ کیا گیا، یعنی بلائنڈ احادیث سن کر نہیں لکھی گئیں بلکہ کمپائلیشن اینڈ ایڈیٹنگ کے ساتھ ڈفرینٹ سائنسز آف حدیث کیم انٹو ٹرینڈ، یعنی ٹیکنیکلی دیکھا گیا کہ ہم
اوتھینٹک حدیث کو کیسے آگے فارورڈ کرے، یعنی کیونکہ اس دور میں نبی کو فوت ہوئے تقریباً مور دین 200 ایئرس گزر چکے تھے، تو ڈاؤٹ سا کیونکہ اینٹی اسلامک ایلیمنٹس غلط باتیں پھیلا رہے تھے تاکہ مسلمان گمراہ ہو جائیں، تو ان لوگوں نے بلائنڈلی حدیث فارورڈ نہیں کی بلکہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز نکالے، جس میں بڑا فیمس میتھڈ ہے اسماء الرجال، جس میں جو نریٹر ہوتا تھا جو کہتا تھا میں نے بات سنی ہے، اور اس کی بایوگرافیز وغیرہ، اس کے پیرنٹیج، اس کا آکوپیشن، اس کی پوری لائف چیک کی جاتی تھی. کہیں ایسا شخص تو حدیث آگے فارورڈ نہیں کر رہا جو ہپوکریٹ ہو، جو لائر ہو، جو اینٹی اسلامک ایلیمنٹ کا ایجنٹ ہو، جو حرام کام کرتا ہو، جو نان مسلم ہو وغیرہ وغیرہ. اس ساری اسٹڈی کو اسماء الرجال کہتے ہیں. تو یہ جو میتھڈ ہے اسماء الرجال یہ اس سینچری میں انوینٹ کیا گیا. پھر ایک میتھڈ جس میں رائٹیسنس اینڈ ایکوریٹنس آف نریٹر چیک کی گئی. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر ایک بندہ لائر ہے تو اگر وہ آپ کو کوئی ایک بات بتاتا ہے، یار میں پکا پتہ ہے ایک بندہ لائر ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے یار میں ایک سیکرٹ بتاؤں تمہیں کہ آپ کے گھر کے بیسمنٹ میں ایک گیلری ہے جس کے اندر خزانہ ہے، تو آپ کے دل میں سوچیں گے یار یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، پاگل ہے، ہم ڈگنگ کریں تو وہ یہ جو میتھڈ تھا اسماء الرجال، جب کنفرم ہو جاتا کہ کوئی نریٹر لائر ہے تو پھر وہ جو بات حدیث کے طور پہ کر رہا ہے نا کہ یہ حدیث ہے اور میں نے سنی ہے، تو پھر اس کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا تھا. یہ ہم اگلے ٹاپک میں اس کی ڈیٹیلز بھی پڑھیں گے. تو تھرڈ فیز کے بعد جو فورتھ فیز ہے تبع تابعین کا، اس کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں. اس میں حدیث کمپائل ہوئی، یہ آپ نے بتانا ہے. کیوں گولڈن کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ ریسرچ میتھڈالوجیز کے ساتھ حدیث کو کمپائل کیا گیا. ان ریسرچ میتھڈالوجیز کے نام یہ ہیں، اور اس طرح جب ان لوگوں نے حدیث کمپائل کیا تو حدیث ریسرچ کے بعد فلورش ہوئی. ایسی فلورش ہوئی کہ غلط باتیں، فیک باتیں آٹومیٹیکلی فلٹر آؤٹ ہو گئی. اس لیے اس فیز کو گولڈن پیریڈ کہتے ہیں. اب یہ تبع تابعین میں کس نے کام کیا؟ کافی زیادہ محدثین نے یہ کام کیا، لیکن 6 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 6 بکس اس کمیونٹی کو، امت مسلمہ کو دیں، جو قیامت تک کے لیے بڑی ویل ریناؤنڈ ہو گئیں، جن پر آج مسلمان عمل کرتے ہیں، ان سے حدیث پڑھتے ہیں. اور ان 6 بک کو کلیکٹیولی کہا جاتا ہے صحاح ستہ. عربک میں نا ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6. تو کیونکہ 6 کمپائلرز ہیں تو ان کی 6 بکس کو صحاح ستہ کہتے ہیں. یہ کون کون تھے؟ امام بخاری، اکثر حدیث کی بک کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے صحیح بخاری، تو یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ. تو یہ 6 کتابوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. اور ان 6 لوگوں نے حدیث کی کمپائلیشن کی. ان کی کمپائلیشن اور پریویس کمپائلیشن میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے حدیث کی کمپائلیشن بلائنڈ نہیں کی، ریسرچ کے بعد کی. ان کو ریسرچ کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ اینٹی اسلامک ایلیمنٹس دین کو فیک کر رہے تھے، فیبریکیشن کر رہے تھے، کانسپریسی کر رہے تھے. تو دس از آل اباؤٹ دا کمپائلیشن آف حدیث. اگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے یہ ریسرچ کی کیسے اور کتنا وقت لگایا، جو کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جس کا نام ہے اوتھینٹسٹی آف حدیث، جو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. تو یہاں تک یہ 4 فیزز ہیں، یہ آپ نے بیٹا تیار کرنے ہیں، رائٹ. یہ اگر میں آپ کو ایک فریم میں دکھا دوں پرابیبلی یس، تو ہم نے پڑھا کہ حدیث کی کمپائلیشن 4 فیزز میں ہوئی ہے. پروفٹ کے فیز میں یہ پہلا پیراگراف کریں گے، اور پھر کمپینینز کے فیز میں سیکنڈ، اور اس کے بعد پھر تھرڈ پیراگراف ایج آف تابعین، اینڈ 4th پیراگراف ایج آف تبع تابعین. ٹھیک ہے. اس کویشچن کی اگر اینڈنگ بنانی ہو تو آپ بینیفٹس لکھ دیں کہ ان کاموں کا یہ جو کمپینینز کر رہے تھے یہ ساری کمپائلیشن، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جی 3 فائدے ہیں. پرائمری سورس پریزرو ہو گیا، فیوچر جنریشن تک پہنچ گیا، اور یونٹی اسٹیبلش ہو گئی. تو یہ 3 لائنز میں 3 پوائنٹس لکھ کر آپ اینڈنگ بھی کر دیں. اس طرح کا پارٹ بھی کافی دفعہ آ چکا ہے.
سو دس از آل اباؤٹ کمپائلیشن آف حدیث. اس کو تھیری کے نوٹ سے پڑھنا از ہائیلی ریکمینڈڈ. جہاں پر کمپائلیشن ہے وہاں سے پڑھیں اور اسی انفارمیشن کو یاد رکھیں. اتنی ہی انفارمیشن یاد کرنا کافی ہے، نہ اس سے زیادہ کریں نہ اس سے کم کریں. فیل فری ٹو آسک ان کیس آف اینی کویری اوور دا واٹس ایپ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.